الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں بات کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہاں آ کر وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ شریعت جو حضرت آدم علیہ السلام سے امپلیمنٹ ہوئی تھی، وہ چلتے چلتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب یہ شریعت جو ہے یہ قیامت تک چلنے کے لیے آئی ہے، اور اسی شریعت پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، ادروائز وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں اس کی ناکامی لکھی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا دنیا کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا مبارکباد کا مستحق ہے یہ دور جس میں شریعت محمدیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ایسی شریعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے امتوں پر فرض تھی امپلیمنٹ کی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس میں تخفیف کی گئی اور لوگوں کو زیادہ ریلیکس کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہی کہ میں اپنی امت پر کوئی بوجھ نہ ڈالنے دوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی سوال کرنے لگ گیا، آپ خاموش رہے، پھر اس نے سوال کر لیا۔ سوال یہ تھا کہ حج کی فرضیت ایک ہے یا حج بار بار کرنا ہے؟ تو جب بار بار وہ سوال پوچھتا رہا صحابی کہ حج کی فرضیت ایک دفعہ ہے یا زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، اور پھر بعد میں کہا کہ اگر میں وہاں پر ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ اور بہت سی امتوں نے اسی طرح سوالات کر کر کے اپنے اوپر بوجھ چڑھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سوالات سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو تمہارے اوپر گراں ہو جائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک صحابی تھا، اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، وہ روزے میں رہنے لگا۔ ایک صحابی وہ رات عبادت کرنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سوتے نہیں ہیں، رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جس بندے نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے اس کو بلایا گیا، پوچھا کہ یار تم کیوں روزے رکھ رہے ہو اتنے زیادہ؟ وہ کہتا مجھے روزے رکھنے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں میں روزے رکھوں۔ آپ فرماتے ہیں تم اس طرح کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہیں، کیونکہ ایک نیکی کی جائے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، 3 روزے 30 دنوں کے بن جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو تم تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لو۔ وہ کہتا نہیں میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ضد کی، پھر آپ نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو، ایک دن چھٹی کر لیا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو وہ اس پہ ایگری کر کے چلے میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور افطار بھی کر لیتا ہوں ایک دن کی۔ پھر کیا ہوا عزیز طلبہ کہ جب اس کو کوئی بڑھاپا آیا، اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آنے لگ گئی کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا اور صرف 3 روزے رکھ لیتا مہینے میں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ چیزیں کیوں ہیں کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بوجھ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے دیکھیں ہم یہاں پر 4 فرض پڑھتے ہیں ظہر کے، اگر آپ سفر کو نکل جائیں یہی 2 رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر سنتے پڑھتے ہیں لیکن سفر میں صرف آپ 2 فرض پڑھ کے فارغ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر مقامی طور پر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن وہ سفر پہ چل نکلتا ہے، سفر میں اس سے ٹائم نہیں لگتا وہ نیکی کا کام کرنے کو، کوئی وظائف کرتا ہوگا، کوئی ذکر کرتا ہوگا، کوئی اور اچھے کام کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو نہ کرنے کے باوجود وہی ثواب ملے گا جو یہاں پر کرتا رہا۔ سفر میں وہ نہیں ہو سکا لیکن یہاں اس کی نیت تھی کرنے کی، کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اس سے نہیں ہو سکا سفر میں اس کو۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک بندہ اپنی جوانی میں طاقت میں بڑے نفل پڑھتا تھا، بڑے عمل کرتا تھا، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو فالج ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس نے جوانی میں جو عمل کیے اس کو نہ کرنے کے باوجود وہی ثواب ملتا رہے گا۔ پھر کیا ہے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، وہ خواہش رہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ فوتگی اس کی تبھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو تبھی موت ہونے کے باوجود اس کو شہادت کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے نیت کی۔ تو اس طرح ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میں یہ اچھا کام کروں، یہ کروں، لیکن اس کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے، اس کو ملتے نہیں ہیں یا اس کو وسائل نہیں بنتے، اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کا ثواب مل جانا کہ اس نے نیت کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں لوگوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ اس میں ایزی رہتے ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے، کام تو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔